اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم عورتوں سے صرف ان کے حسن و جمال کی وجہ سے شادی نہ کرو، کیونکہ حسن و جمال ختم ہونے والا ہے، وہ فانی چیز ہے، ایک مقررہ وقت تک رہے گا اور اس کے بعد ختم ہو جائے گا۔ اور نہ ہی مالداری کی وجہ سے شادی کرو، کیونکہ مالداری کی وجہ سے شادی کرنے میں یہ نقصان ہے کہ یہ مالداری ان کو نافرمانی میں مبتلا کر سکتی ہے۔ البتہ ان سے دینداری کی بنیاد پر شادی کرو۔ یقیناً یہ بات سچ ہے کہ حسن و جمال فانی شے ہے، کب زوال کے بادلوں کا شکار ہو جائے، اور مال و دولت میں یہ امکان مضمر ہے کہ کب صراط مستقیم سے انسان کو برگشتہ کر دے۔ صرف ایک ہی چیز بچتی ہے، وہ ہے دینداری، کہ جس کے اچھے ثمرات دنیا اور آخرت دونوں مقامات میں حاصل ہوتے ہیں۔ دیندار خواتین گھر کے نظام کو شرعی اصول کے مطابق چلاتی ہیں، بچوں کی تعلیم و تربیت بہترین انداز سے کرتی ہیں، مگر آج ہم ایسے عاشقین رسول علیہ السلام ہیں کہ پیارے آقا کی اس شاندار تعلیم کو فراموش کر کے نکاح حسن و جمال اور مال و دولت کی بنیاد پر کرنے کو ترجیح دیتے ہیں، اور اسلام کے شاندار اور تابناک معاشرے کی ہم اپنی کم ایمانی کی وجہ سے، بے دینی کی وجہ سے بے خونی کرتے ہیں، اور غیر مسلمین کے ناقص مراسم کو اختیار کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ ایک دن پیارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائے تو دیکھا کہ ان کے نزدیک کھجوروں کا ایک ڈھیر پڑا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بلال، یہ کیا ہے؟ حضرت بلال نے کہا کہ یہ وہ چیز ہے کہ جسے میں نے کل کے لیے جمع کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ذخیرے کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، اور صاحب عرش سے فخر و افلاس کا خوف نہ کرو۔ مولا رب العزت رحیم ہے، کریم ہے، وہی حقیقی طور پر رازق ہے۔ اس نے جب ہم کو پیدا فرمایا ہے تو وہ ہمارے رزق کا بھی انتظام کرے گا۔ حدیث مبارک ہے کہ اگر کسی شخص کی 2 بیویاں ہوں اور وہ ان کے درمیان عدل و انصاف نہ کرتا ہو تو قیامت کے دن اس کے بدن کا آدھا حصہ مفلوج ہوگا، یعنی ان کے جملہ حقوق برابری کی بنیاد پر ادا کرنا چاہیے۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی کسی خادم کو زد و کوب کیا، یعنی اس کو مارا، اور نہ کسی خاتون کو، کسی عورت کو آپ نے مارا۔ اس میں ہمیں تعلیم دی گئی کہ ہم اپنے ماتحت لوگوں سے ہمدردی کا معاملہ روا رکھیں، اور اگر کوئی کوتاہی ان سے ہو جائے تو صرف نظر کر دیا کریں۔ جارحانہ تنقید اور قارحانہ عمل ہم اختیار نہ کریں۔ حدیث مبارک ہے کہ جو شخص کسی کی خطا کو معاف کر دیتا ہے تو اللہ جل شانہ وعم نوالہ اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی رہے اور اپنی عزت کی حفاظت کرتی رہے اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی رہے تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم۔